والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے اپنی طرف سے ایک قانون بھیجا جس کا نام ہے اسلام، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قانونی کتاب عطا فرمایا وہ ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مقدس میں اسلام کو بیان فرمایا۔ اسلام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ایک قانون کی طرف فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجا ہوا دین ہے اس کا نام ہے اسلام۔ دین معنی قانون، دین کا ایک معنی قانون ہے۔ دین کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قانون، جس قانون میں عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، حلال حرام کی وضاحت بھی ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ تعالیٰ زبردستی دین کسی کو نہیں منواتا، لیکن دلائل ایسے بیان کیے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی ایک دوسرے سے بالکل ممتاز ہو چکی ہے، ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قانون۔ دین کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف کی گئی ہو، قل ان کنتم فی شک من دینی، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو میں آپ کو اپنا دین بتاتا ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ میرا دین یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے جن کی تم عبادت کرتے ہو میں دوسروں کی عبادت نہیں کرتا، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یعنی عقیدہ میرا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عبادت ہے ضرور لیکن وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرف دین کی نسبت تو معنی یہ ہوگا کہ میرے عقائد اور اعمال یہ ہیں۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب دین کی نسبت اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کی طرف فرمائی،
آج کے دن تمہارا دین مکمل ہوا، یعنی جو تمہارے لیے عقائد اور اعمال کی تفصیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی تھی وہ پوری ہو گئی۔ دین کی نسبت اگر مشرکین کی طرف کی جائے تو فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو دنیا میں جتنے بھی دین ہیں ہر کوئی اپنے دین پر خوش اور نازاں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا دین وہی ہے جو میری طرف سے آپ کے پاس آیا ہو۔ جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرے گا، مانے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ دوسرے دین پر چلے گا تو اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح یہ قرآن مقدس میں جو ذکر کیا ہوا، بیان کیا ہوا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیا اور لوگوں تک پہنچانے کی ایک ذمہ داری آپ علیہ السلام پر رکھی۔ لوگوں کو پہنچاؤ، دوسروں کو جا کے سمجھاؤ کہ یہ دین سچا ہے، دوسرے دین جھوٹے ہیں۔ ظاہر ہے کسی کے دین کو جھوٹا کہا جائے گا تو وہ غصے میں آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف ایک دین والوں کو غلط یا ان کے دین کو جھوٹا نہیں کہا، لیکن سب دینوں والوں کو، اسلام کے علاوہ سارے دین باطل، سارے دین جھوٹے۔ ظاہری ہے اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو ہوا، کہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے، ٹکرا گئے اور لڑائیاں ہوئی، شہادتیں ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی اس طرح کا دین لے کر آنے والا بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا ختم ہونا، آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ دین آخری ہے، اس دین کا بتانے والا، سمجھانے والا منصوص من اللہ آخری ہے۔ یہ ختم نبوت کہ یہ دین، یعنی دین کا بتانے والا، یہ آخری ہے۔ اب منصوص من اللہ کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ پاک نے ملا دیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرا کام ہے، میرے تابع داروں کا کام۔ قیامت تک یہ دین اس طرح چلتا رہے گا، میرے تابع دار اس کو آگے پھیلاتے رہیں گے، یہی کام میری امت کرے گی۔ تو ختم نبوت کا مطلب سمجھو، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ منصوص من اللہ دین کا آخری داعی، آخری رہبر، آخری رہنما۔ اب جن جن کو یہ آخری پیغمبر سمجھائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کا عالم بنائے گا اور شریعت کا عالم اور عامل بنائے گا۔ اب وہ لوگ دین کی پوری حقیقت جب بتائیں گے تو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے کہ اللہ کے نبی
کا طریقہ یہ ہے۔ کلام اللہ میں اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تمام لوگوں کے لیے اعلان ہوا کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر دوسرے کسی کو منصوص من اللہ بھیجنا ہوتا یا کوئی بھیجا ہوا ہوتا تو اس کے طریقے کو بھی اسوہ حسنہ کہہ کر لوگوں کو سمجھایا جاتا کہ دوسرا بھی ہے جو منصوص من اللہ ہے، مفترض طاعت ہے، معصوم عن الخطأ ہے، اس کا طریقہ بھی تمہارے لیے بہترین ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا، سب کے لیے رسول پاک کی رسالت والی زندگی بہترین نمونہ۔ یہ باتیں آپ حضرات بالکل سنجیدگی سے سمجھیں اور ان کو یاد کریں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسروں کو منصوص من اللہ، مفترض طاعت، معصوم من الخطأ کہہ کر امت میں ایک انتشار پیدا کرتے ہیں، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن مقدس میں تو یہ ہے کہ یہ آخری پیغمبر سب لوگوں کے لیے ہادی ہے، سب لوگوں کے لیے منذر ہے، سب کے لیے رہنما ہے۔ سمجھا؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ یہ پیغمبر، اوپر سوال ہوا کہ اس پر معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ کبھی کہتے تھے ہم آپ کو نہیں مانتے، عذاب لاؤ نا، عذاب کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی یوں فرمایا کہ ان کو کہو قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو یعنی عذاب، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، عذاب میرے ہاتھ میں نہیں۔ کبھی کہتے کہ معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ یقولون لولا انزل علیہ آیۃ، تو فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ پیغمبر آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ تو اپنی طاقت سے کسی کو معجزہ دکھا یا کسی پر عذاب کر، بلکہ آپ کو فقط اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ ہر قوم کا منذر بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں اور ہادی بھی ہیں۔ ہر قوم کے ہادی آپ ہیں اور ہر قوم کے منذر آپ ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، یعنی انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہیں، یعنی ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ منذر ہیں اور آپ ہادی ہیں۔ کسی دوسرے کے لیے یہ نہیں فرمایا، ہر قوم کے لیے، قیامت تک آنے والی قومیں، ہر زمانے کے لیے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی قرن اور زمانے ہوں گے، ہر 100 سال کو عالم کہا جاتا ہے، قرن کہا جاتا ہے، سب کے لیے آپ ہی منذر ہیں، آپ ہی ہادی ہیں۔ دوسرا کوئی منصوص من اللہ ہوتا تو دوسرے کا بھی ذکر ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت لازمی ہے، اور جو تمہارے اندر اولی الامر ہو، منکم تم میں سے جو بھی ہو،
صاحب امر ہو، یعنی جو تمہارے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے دینی رہنمائی کے طور پر یا دنیوی معاملات کے طور پر کوئی حکم چلانے والا ہو، کیونکہ اللہ رب العزت جانتا ہے اور انسانوں کی ایک فطرت ہے کہ جب بھی آپس میں منظم ہو کر چلنے کی فکر ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کو اپنا پیشوا بناتے ہیں، اور ہر دور میں اس طرح ہوتا رہا ہے۔ تو جو آپ کے اوپر اس طرح آپ کسی کو بناؤ اور وہ آپ کے اوپر حکم کرے، یا دین کے اعتبار سے دین کا عالم ہو، شریعت کے طور پر حلال حرام جائز ناجائز ایمان کفر کا حکم بتائے، یا دنیا کے معاملات میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی آپ پر حکومت کرے یا روکے کسی چیز سے یا کسی چیز کا امر کرے، تو اس کی بھی اطاعت کرو، لیکن وہ اطاعت مشروط ہے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس اگر آپ کا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو پھر اللہ اور رسول کی طرف لوٹو، پھر اولی الامر کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ منصوص من اللہ نہیں ہوگا جب ہی تو اس کی اطاعت لازمی نہیں قرار دی گئی۔ اس آیت کریمہ سے وہ لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے ساتھ جس کی اطاعت کو واجب کیا گیا ہے، یعنی اولو الامر، وہ ہمارے 12 امام ہیں، تو منصوص من اللہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کی اطاعت کو مشروط قرار دیا۔ اگر وہ اللہ رسول کے حکم کے ماتحت چلتے ہیں، وہ حکم کرتے ہیں، اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہے، تو پھر تو اطاعت ہے، اگر نہیں تو فردوہ الی اللہ والرسول، پھر اللہ رسول کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک تو آیت ہی کو سمجھنے سے معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ادھر ایک من مانی بتائی کہ بھائی اس قرآن کی آیت میں تحریف ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ آیت اس طرح تھی کہ فرجعوا ان تنازعتم فی شیء فرجعوا الی اللہ و الی الرسول و الی اولی الامر منکم، یعنی اختلاف کی صورت میں بھی اللہ رسول اور اولی الامر کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن کی آیت صحیح نہیں ہے، اور آگے لکھا ہے کہ امام نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اطاعت کا حکم بھی کرے پھر اس کے ساتھ اختلاف کرنے کا حکم بھی کرے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا نظریہ جب تک قرآن مجید میں ہیر پھیر نہیں کرتے تب تک ان کا نظریہ ثابت نہیں ہو سکتا، سمجھا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رسی یعنی کتاب اللہ کو تھامے رکھو، فرق نہ کرو، فرقے فرقے نہ بنو۔ اس سے معلوم ہوا جو کتاب اللہ کے بتائے ہوئے عقائد اور بنیادی چیزوں میں اختلاف کرتا ہے وہ فرقے باز ہے، تفرقہ وہ کرتا ہے۔ کتاب اللہ کے احکامات کو ماننے کے بعد اگر کام کرنے کا طریقہ جدا جدا ہو تو اس کو فرقہ نہیں کہا جائے گا، وہ کس طریقے سے تنظیم بنا کر کام کرے تو اس کو فرقہ نہیں کہا جائے، کیونکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر وہ قائم ہے۔ اگر کتاب اللہ کے احکامات میں تفرقہ کرتا ہے، اس سے اختلاف کرتا ہے، تو فرقہ وہ ہے۔ لوگوں نے تھوڑے تھوڑے ناموں کی وجہ سے سمجھایا کہ یہ سارے فرقے ہیں،
تبلیغ جماعت ایک فرقہ ہے، اور اسی طرح دوسری تنظیمیں جو دین کا کام کر رہی ہیں وہ جدا جدا یہ فرقے ہیں۔ حالانکہ یہ فرقہ نہیں، فرقہ اس کو کہا جاتا ہے جو کتاب اللہ میں اختلاف کرے اور کتاب اللہ کی محکم آیات میں اختلاف کرے، وہ فرقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تھامے رکھو تو فرقے نہیں ہوں گے، بنیادی چیزوں پر ایک ہی نظریہ ہوگا تو فرقے بازی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھنے کے بعد جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں وہ محکم آیات کے مطابق نظریہ رکھتے ہیں، پھر اگر ان کا کام کرنے کا تنظیمی طور پر طریقہ جدا ہے تو وہ فرقہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ تو تھا ان لوگوں کے لیے حکم جو کتاب اللہ کو تھامے رکھیں، لیکن جو کتاب اللہ کو ہی مشکوک سمجھے وہ تو ہے ہی سرے سے ہی فرقہ، سرے سے ہی دین سے ہٹا ہوا۔ تو ان لوگوں نے کتاب اللہ میں تحریف کا نظریہ رکھا، یعنی جس طرح قرآن مجید میں آیت کریمہ موجود ہے، اس موجودہ آیت کے مطابق ان کے اولو الامر جو ہیں وہ منصوص من اللہ نہیں ہو سکتے، ان سے اختلاف جائز ہے۔ ایک تو اس آیت کو وہ استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے اس طرح دھوکہ کھایا ہے کہ کتاب اللہ میں تحریف سمجھتے ہیں جب ہی اولو الامر اماموں کو کہہ کر مفترض الطاعت کہتے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ کتاب اللہ میں یہ ہے کہ اولو الامر جو ہے وہ نبی کی زندگی میں ہی ہوں گے، اولو الامر نبی کی زندگی میں ہی ہوں گے اور تھے۔ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو اولو الامر کو مفترض الطاعت کہتے ہیں، ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ اولو الامر نبی کے بعد ہوگا، جبکہ قرآن مقدس میں ہے کہ یہ نبی کی زندگی میں ہی ہوں گے۔ دوسرا ان کا نظریہ ہے کہ نبی کے بعد بھی ہر زمانے میں ایک ہوگا، ایک کے بعد دوسرا، اگر ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا ہے تو وہ خاموش ہے، وہ سکوت میں ہے، اس کی بات نہیں چلے گی، جب ایک چلا جائے گا پھر دوسرے کی بات چلے گی، مانا ہر زمانے میں ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ لیکن کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا جاءہم الامن اول امر من الامن اول خوف، کس طرح ہے؟ اذاعوا بھی، ہاں دوبارہ پڑھو۔ اذا جاءهم الامر من الامن او الخوف اذاعوا به، اذا جاءہم الامر من الامن او الخوف اذاعوا به، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مومنین کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی تو اس کو عام کرتے ہیں، یعنی دشمن کبھی کبھی مقابلے ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، ایک دوسرے کی طرف خبریں آتی تھی تو دشمن کبھی کبھی منظم طریقے سے لڑنے کی تیاری کرتا تھا، لیکن بظاہر کہتے تھے کہ بھائی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم جو ہیں وہ مقابلے کے جیسے نہیں ہیں، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہم نے بس خاموشی اختیار کی ہے۔ تو یہ امن کی خبر تھی، لیکن اندر اندر سے وہ کیا کرتے تھے؟ تیاری کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان میں جرت نہیں ہوتی تھی اور مغلوب ہو چکے ہوتے تھے تو یعنی خامخواہ بھی بات کو بڑھاتے تھے کہ ہم اب ایسا حملہ کریں گے جو مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا،
واللہ عالم اس طرح کی کوئی باتیں وہ کرتے تھے، کسی مومن کو پتہ چلتا تھا تو وہ ان کو عام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو بھی امن یا خوف کی خبر آتی ہے اس کو مشہور کرتے ہیں، اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ آگے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہ یہ یوں کرتے کہ رسول کی طرف اس بات کو لوٹاتے یا ان میں جو اولو الامر ہیں ان کی طرف لوٹاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ ان کی زندگی میں ہی اولو الامر تھے اور وہ زیادہ تھے۔ لَعَلْمَهُ الَّذِينَ کہ وہ جو جانتے ہیں، الذین کیا ہے، واحد ہے جمع، یستنبطونہ جمع، سمجھا؟ یعنی معلوم ہوا کہ نبی کی زندگی میں ہی اولو الامر ہوتے تھے اور ایک سے زیادہ ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی اولو الامر ہوتے تھے اور ایک سے زیادہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو چاہیے تھا ان کی طرف بات کو پہنچاتے کہ وہ استنباط کر کے کسی نتیجے کو بتاتے۔ تو اسلام میں یہ نظریہ ہے کہ اولو الامر نبی کی زندگی میں ہی تھے اور ایک سے زیادہ تھے، قیامت تک ہوتے رہیں گے، اور ان کی اطاعت اللہ پاک نے مقرر کی ہے لیکن مشروط کی ہے کہ جب تک وہ اللہ اور رسول کے حکم کے ماتحت آپ کو حکم دے تو ان کو مانو، ان کی اطاعت کرو۔ اگر اس سے ہٹ جائیں کسی کام میں، کسی معاملے میں، تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولو الامر منصوص من اللہ نہیں ہوگا، اولو الامر منصوص من اللہ نہیں ہوگا، اور اولو الامر معصوم عن الخطا نہیں ہوگا، سمجھا؟ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نظریہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو منصوص من اللہ کہے یا مفترض اطاعت کہے یا معصوم عن الخطا کہے، ایسا کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص نہیں ہے۔ یہی امت کا نظریہ ہے، وہ لوگ اسی طریقے سے امت سے جدا ہوئے۔ تو اسلام کو سمجھنے کے بعد کتاب اللہ کو تھامے رکھنے سے فرقے بازی ختم ہوگی۔ جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑتا ہے وہ فرقہ باز نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ تو اسلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کتاب اللہ کو تھامے رکھنے کا حکم کیا ہے۔ اس بنیاد پر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعد ایک نظریہ بنایا منصوص من اللہ کا، مفترض اطاعت کا، معصوم عن الخطا کا، تو انہوں نے امت سے جدائی اختیار کی اور اس چیز کا انہوں نے نام رکھا عقیدہ امامت، عقیدہ امامت، یعنی جو رسول کا اس طرح خلیفہ ہوگا، جو رسول کا خلیفہ ہوگا وہ بھی منصوص من اللہ ہوگا۔ انہوں نے یہ نظریہ بنایا کہ خلیفہ اللہ بنائے گا، لوگوں کو خلیفہ بنانے کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نظریہ بنایا کہ جس طرح نبی اللہ بناتا ہے اسی طرح خلیفہ بھی اللہ ہی بنائے گا۔ دوسروں کو جس طرح نبی بنانے میں کوئی دخل نہیں ہے تو نبی کے خلیفہ بنانے میں بھی کسی کو دخل نہیں ہوگا۔ یہ ہے ابتدا امت سے جدا ہونے کی۔ جو پہلے درس میں آپ حضرات نے سنا کہ ایک طبقے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں تقسیم کی، ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے جدا کیا اور ان میں آپس میں لڑائی دکھائی
اور ان کی سوچ میں وہ طبقہ جو ایک دوسرے سے جدا ہوئے، ایک طبقے کا نام صحابہ ہے، دوسرے طبقے کا نام اہل بیت ہے۔ انہوں نے یہ نظریہ بنایا کہ صحابہ غالب ہو گئے، اہل بیت مغلوب ہو گئے، پھر ان غالبوں نے مغلوبوں پر ظلم کیا، جبر کیا، ان کا حق غصب کیا۔ اس طریقے سے انہوں نے نعوذ باللہ صحابہ کو ظالم کہا، اہل بیت کو مظلوم کہا، صحابہ کو جابر کہا، اہل بیت کو مجبور کہا، صحابہ کو غاصب کہا، اہل بیت کو مغصوب کہا۔ یہ نظریہ انہوں نے بنا کر تقسیم کی، اور اس تقسیم اور نظریے کی بنیاد کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت علی کو حکومت دینی تھی، حاکم بنانا تھا۔ سمجھا؟ جی صحیح۔ کیا بنانا تھا؟ حاکم بنا۔ حاکم بنانا۔ اس حاکم بنانے کی نسبت انہوں نے بہت سارا اپنے مذہب میں لکھا، یعنی ان کی سوچ میں خلیفۃ بلا فضل علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت علی پہلا نبی کے بعد خلیفہ نہ ہوا، حاکم نہ ہوا، تو ان کی نظر میں اسلام کو بڑا دھوکہ دیا گیا، اسلام کو بڑا نقصان دیا گیا۔ تو پوری امت مسلمہ کے ساتھ شیعہ مذہب کے اختلاف کی جو بنیاد ہے، جو پہلے آپ حضرات نے پڑھی کہ وہ اہل بیت سے کہتے ہیں ہم دین لیتے ہیں، اس جدائی کا بنیاد خلافت ہے۔ کیا ہے؟ خلافت۔ اہل بیت کو جدا کر کے صحابہ کو اہل بیت کا دشمن سمجھنا، اس کی بنیاد خلافت ہے۔ صحابہ کرام کو غاصب سمجھنا، اس کی بنیاد خلافت ہے۔ صحابہ کرام کو جابر اور ظالم کہنا، اس کی بنیاد خلافت ہے۔ صحابہ کرام کو غالب کہنا، اس کی بنیاد خلافت ہے۔ شیعہ مذہب میں امت سے جدا ہونے کی بنیاد خلافت ہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، جہاں کہیں جاتے تھے جو اس طرح کا مل جاتا تھا تو وہ فوراً سب سے پہلے یہ بات کرتا تھا کہ خلافت پر بات کرو، خلافت پر بات کرو۔ خلافت کے بعد اختلاف ہوا ہے۔ جب ہم نے بھی کچھ سیکھا تو ہم کہنے لگے بھائی خلافت کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کا ہے، اس طرح ہے کہ نہیں؟ جی صحیح، بے شک۔ ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال محنت کر کے دین کو غالب کیا، 23 سال محنت کر کے کافروں کو مومن کیا، مشرکوں کو موحد کیا، وہ دین کون سا تھا؟ پہلے تو اس دین پر ہم اور آپ متفق ہوں، بعد میں نبی کے بعد کا مسئلہ ہے خلافت، بعد میں اس کی طرف آئیں۔ وہ کہتے نہ 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 نہ، پہلے ہی بات خلافت کی ہے۔ یہ آپ حضرات سمجھیں اس چیز کو، جب پہلی چیز پر اختلاف نہ ہو، جہاں سے اختلاف شروع ہو تو بعد میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جب پورا دین ہی جدا ہے تو خلافت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا مسئلہ ہے، اور ہم ان کو یہاں تک بھی کہتے تھے کہ خلافت کا مسئلہ مسلمانوں کے اندر کا مسئلہ ہے، ان کا مسلمانوں کے اندر کا مسئلہ یعنی ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہو، اس کو کون بنائے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا اندر۔ جبکہ امت نے کہا ہے کہ شیعہ مذہب اسلام ہے ہی نہیں، امت میں ہے ہی نہیں، بے شک۔ تو پھر ان سے ہم خلافت پر کیسے بات کریں گے؟ پہلے تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال محنت کر کے دین کو پھیلایا اور دین غالب ہو گیا اور مکمل ہو گیا، وہ کیا ہے، اس پر آؤ بات کریں۔ وہ اس پر آتے نہیں تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ نہ پہلے خلافت کی بات کرو۔ خیر پہلے خلافت کی بات کیوں کریں، خلافت کی بات ہم اس سے کریں گے جو کم سے کم مسلمان تو ہو۔ یہی بات چلتی رہتی تھی، سمجھا؟ تو یہ صحابہ کو جدا کرنے، اہل بیت کو جدا کرنے کی بنیاد خلافت کا نظریہ ہے۔
ایک دوست کو میں نے اس طرح چند سوالات بتائے کہ جا کے کسی سے کرو. اس کے علاقے میں ایک شیعہ رہتا تھا جو اپنے آپ کو بڑا مناظر سمجھتا تھا. بتایا گیا کہ وہ ادھر اپنے علاقے میں کہتا ہے میں ثانی جروار ہوں. سمجھا؟ میرے لوگوں سے پڑے مارے ہیں. تو ادھر اس نے اس طرح اپنے آپ کو مشہور کیا اور مناظر کا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ جا کے بات کرتا ہوں. میں نے کہا اس کو کہو کہ تمہارا جو دین ہے وہ میں سمجھاؤ. سمجھیں گے تو مانیں گے، سمجھنے سے ماننا ہوگا. اور اس کو میں نے چند سوالات سکھائے. میں نے کہا یہ سوال کرو، جو جواب دے اعتراض نہ کرو. اور اس کو کہو کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں، اور واقعتاً یہ حافظ تھا. کہا میں نے عربی کتابیں نہیں پڑھی، قرآن کا ترجمہ بھی مجھے نہیں آتا، ہم نے تو حفظ پڑھا ہے. اور ادھر سے شیعہ مذہب کی مخالفت بھی زوروں پر ہے، اور ادھر سے شیعہ مذہب کی حکومتیں بھی بنی ہوئی ہیں دنیا میں، اور یہ بڑا مذہب بھی ہے، بڑی تحریری ان کی ایک محنت ہے. تو اس کو کہو کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ میں خود شیعہ کسی عالم سے مل کر جو شیعہ مذہب کا عالم ہو اس سے اس کا مذہب سمجھوں، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا ہیں. ایک طرف تو ہم نے سنا، دوسرا سنا ہی نہیں. پھر میں نے اس کو کہا میں چند سوالات آپ کو بتاؤں گا، ایک سوال ایک محفل میں کرنا ہے، دوسرا دوسری محفل میں، اور ہو سکے تو سوال کا جواب تحریراً اس سے لے لے یا ریکارڈ کرے، اور اس پر کوئی بھی اعتراض نہ کرے، بلکہ اس کو کہیں گے آپ کے جواب سے مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے اور فائدہ ہوگا. میں نے اس کو پورا نقشہ بتایا. اس سوال کا یہ جواب دے گا، پھر یہ سوال کرنا، یہ جواب دے گا، پھر یہ سوال کرنا، یہ جواب دے گا. 5-6 سوالوں کے بعد اس نے جو جوابات اس طرح دیے نے گویا کہ اپنے آپ کو جال میں پھنسایا. اس کے جواب جو ہوں گے وہ ان کو ہی پھنسانے کے لیے ہوں گے، کیونکہ دین ہم نے دیکھا تو دین تو آپس میں یعنی کیا ہے، بگڑا ہوا ہے. اگر ہم کتاب کی بات کریں گے تو وہ مکر جائے گا کہ کتاب کو میں نہیں مانتا. جب وہ خود وہی بات کرے گا تو اپنی بات سے بھاگنا آسان نہیں ہوگا. پھر میں نے اس کو بڑی محنت سماجت کر کے یہ نقشہ سمجھایا اور تیار کیا کہ جاؤ. میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یار، میں کیا کروں، جاؤ کام کرو. تو اس نے الحمدللہ وہ کام کیا. اب اس سے پوچھا بیٹھ کر کہ اس کے سامنے بات یہی جا کے کی. اس علاقے میں پڑھاتا تھا کئی سالوں سے، وہ اس کو جانتا تھا کہ بھائی مجھے پتہ نہیں تھا، میں اب اس دین کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا دین کیا ہے. اس نے تبلیغ شروع کی. تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھلا شیعہ سنی جماعتوں میں خلافت پر بھی کوئی اختلاف ہے کیا؟ تو اس نے لمبا سانس لے کر کہا ہائے، اسلام کو جو بم لگا، یہ لفظ اس کے ریکارڈ ہے، اسلام کو جو بم لگا بلکہ ایٹم بم لگا وہ یہی مسئلہ خلافت کا تھا. اچھا، یہیں سے اسلام بگڑا. تو شیعہ مذہب کی بنیاد یہ خلافت. اچھا یہ ہوا گا. اب میرا جو اس کے ساتھ محنت کرنے کا مطلب تھا وہ چند سوالات تھے کہ جو لوگ اس طرح امت سے جدا ہوئے ہیں اور ان کے مذہب کی بنیاد خلافت ہے، ہم اس کو سمجھیں. ہم نے خود کتابوں میں غور فکر کیا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا بات کہ یہ کیا ہے. ایک جگہ ایک بات ہے، دوسری جگہ دوسری بات. حالانکہ شیعہ مذہب نے اس بنیادی مسئلے کو، جو شیعہ مذہب کا بنیادی مسئلہ تھا، اس کو پکا کرنے کے لیے بہت کچھ لکھا ہے، اور ہر دور میں لکھا اور ہر زبان میں لکھا. اور ان پر حق بھی تھا کہ اپنے بنیادی مسئلے کو مضبوط کریں، تب تو دین آگے بڑھے گا ان کا.
اس طرح انہوں نے کیا. تو امت سے جدا ہونے کی بنیاد یہی ہے کہ حضرت علی پہلا خلیفہ ہونا تھا. یہ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفے نہ ہوئے. مفتی صاحب بغال کر اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلا خلیفہ ہوتا تو ممکن ہے دین کے دشمن کسی دوسرے کو بہانہ بناتے بھائی پہلا ابو بکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دین سے دشمنی کر رہی تھی نا. یا وہ یہ زور دیتے کہ پہلا عمر ہونا چاہیے تھا. اب انہوں نے یہ بہانہ بنایا اور اس اپنے نظریے کے وہ سر عام کوشش کرنے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا اذان میں بھی یہی بات کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. کلمے میں بھی یہی کہتے ہیں، یعنی اس اپنے نظریے کی وہ انتہائی پرچار کرتے ہیں اس معنی میں کہ یہ ان کا بنیادی نظریہ ہے اسلام کی، ان کے نظریے کی یہ بنیاد ہے. شیعہ جس کو اسلام کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ پہلا خلیفہ حضرت علی تھا، اس کو ہٹایا گیا، یہ بڑا ظلم ہوا. صحابہ کرام سے دشمنی کا سبب یہی مسئلہ خلافت. ہم نے بھی کہا کیوں نہ ان سے خلافت سمجھیں. آپ حضرات اس چیز پر غور کریں، فکر کریں. اگر آپ نے یہ بات سمجھی اور اس طریقے اور اس طرز سے آگے پھیلانے کی کوشش کی تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ خلافت جس پر ان کا بنیاد ہے اس خلافت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور یہی مسئلہ ان کا انتہائی کمزور ہے تو پورا مذہب ہی کمزور ہے. سمجھا؟ جی صحیح. ہم نے پہلا سوال کہا کہ ان سے پوچھو کہ تمہارے دین کے مطابق خلیفہ بنانا کس کے ذمے ہے؟ خلیفہ بنانا کس کے ذمہ ہے؟ انہوں نے جب اختلاف شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اس چیز پر نظر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت نے بیعت کر کے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا. انہوں نے سب سے پہلے اس طریقے پر اعتراض کیا کہ یہ جو طریقہ تھا خلافت بنانے کا یہی شریعت کے خلاف تھا. انہوں نے اسی پر اعتراض کیا. انہوں نے کہا خلیفہ اللہ بنائے گا، لوگوں کو کوئی دخل نہیں ہے، خلیفہ بنانا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. انہوں نے کہا جس طرح نبی اللہ بناتا ہے لوگوں کو اس میں دخل نہیں ہوتا، تو اسی طرح خلیفہ بھی اللہ ہی بنائے گا، لوگوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا. تو انہوں نے پوری امت مسلمہ کو غلط کہنے کے لیے بنیادی اختلاف یہاں سے شروع کیا کہ خلیفہ بنا ہی غلط طریقے سے. تو لوگ جس کو نبی بنائے تو وہ نبی ہو سکتا ہے نہیں. تو لوگوں نے جس کو خلیفہ بنایا وہ خلیفہ نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں خلیفہ جور ہے. خلیفہ مانتے بھی ہیں خلیفہ جور مانا ظالم خلیفہ. پھر خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہے ہی نہیں نا. ہاں پھر کہتے بھی ہیں خلیفہ. ایک عورت نے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو جو موبائل میں رکھتے ہیں، اپنی موبائل پہ رکھتے ہیں نا کچھ جو لوگ پڑھتے، اسٹیٹس پتہ نہیں اسٹیٹس ہے. تو انہوں نے یہ رکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ ظلم ہوا، اس کا حق غصب کیا گیا، اس پہ دروازہ گرایا گیا، اس کی پسلی توڑی گئی، اس کا محسن بچہ ساقط کیا گیا، یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا. اس نے اس پر اسٹیٹس پہ رکھا. تو ایک ہمارے دوست سے اس کے پاس پڑھتا بھی تھا اسکول میں، وہ لیکچرر تھی. تو اس نے اس کی طرف میسیج کیا کہ بیگم یہ تو بتائیں کہ اس وقت خلیفہ کون تھا؟
جب حضرت فاطمہ سے یہ ظلم ہوا. اتنا ظلم ہوا اس وقت خلیفہ کون تھا؟ یہ بات سمجھی؟ جی صحیح. تو اس نے کہا کہ یہ نہ پوچھو، بڑے بڑے. کہا سوال تو اٹھتا ہے نا، اتنا ظلم ہوا، ظلم ہوا. کوئی تو امت کا پیشوا ہوگا نا، جی ہاں اس کے پاس گئے. وہ کون تھا؟ جب اس نے زور ڈالا تو اس نے کہا یہ نہیں بتاؤں گی. بڑے بڑی کے. کیوں نہیں؟ کیا نہیں بتاؤں؟ بات سمجھ میں آئی؟ جی صحیح. تو اس کو کہنا تھا نا خلیفہ علی تھا، خلیفہ تو بلا فصل جو کہتے ہیں، کہنا تھا نا. جی ہاں. اگر یہ کہے کہ خلیفہ علی تھا پھر بھی بات گلے میں، کہ خلیفہ کو اللہ نے جو خلیفہ بنایا کس کے لیے بنایا تھا؟ اگر کہتی ہے خلیفہ حضرت ابو بکر تھا تو مذہب ختم. خلیفۃ بلا فضل علی کا نظریہ ختم. ایک ہی لفظ میں، ایک ہی لفظ سے وہ جو بولے اس کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، واضح ہو جائے. بات سمجھی میں؟ جی صحیح. تو جب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی بات کرتے ہیں اس وقت خلیفہ حضرت ابو بکر تھا. پھر کلمے اور اذان میں جھوٹ بول کر کہتے ہیں خلیفہ بلا فضل علی تھا. یہ کیسے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کا جو نظریہ ہے، انہوں نے اس طرح امت سے اختلاف کرنے کے لیے ایک من گھڑت باتیں بنائی ہیں اور من گھڑت بتا کر لوگوں کو تاثر دیا ہے کہ خلیفہ حضرت علی پہلا تھا اور دوسرے خلیفے نہیں تھے. جس طرح کسی کو لوگ نبی بنائیں تو نبی نہیں ہو سکتا، تو لوگوں نے کسی کو خلیفہ بنایا وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. سمجھا؟ جی جی صحیح. صحیح. ایک اختلاف انہوں نے یہ کیا. ایک جگہ میں گیا، ادھر شیعہ آئے سوالات کرنے کے لیے. تقریر کے بعد ہم بیٹھے تو ادھر بیٹھ کر انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے کہ ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا، لیکن جس طرح پہلے لوگوں کو بنایا تھا. پہلے لوگوں کو کس طرح بنایا تھا وہ تم بیان کرو، تو بعد میں بھی اسی طرح بنائے گا. ان کا اس پر اعتراض اس طریقے سے تھا کہ پہلے لوگوں کو کسی امت نے خلیفہ بنایا تھا، یہ ثبوت دے تو پھر ان کو بھی بنائے گی. اللہ نے پہلے لوگوں کو کس طرح بنایا تو وہ یہ بھی اس طرح بنے گے. یہ بھی اس طرح بنیں گے. اور وہ اس پر دلیل میں آیات پڑھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ اللہ نے بنایا، داؤد علیہ السلام کو خلیفہ اللہ نے بنایا، اور ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ہارون اخلفنی، تو میرا خلیفہ ہے. تو ان کی سوچ میں یہ بھی اسی طرح بنے نا جس طرح پہلے بنے تھے. جی صحیح. ان کو تو شورا نے نہیں بنایا تھا، ان کو شورا نے کیوں بنایا؟ تو وہ جدا ہیں، یہ جدا ہیں. بات سمجھی؟ جی صحیح. انہوں نے اس طریقے سے سوال بنایا تھا. جی صحیح. تو میں نے اس سے کہا، ان شیعوں سے میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن خلیفہ اللہ پاک نے نبیوں کو بھی بنایا، غیر نبیوں کو بھی بنایا. وَالَّذِي جَعَلَكُمُ الْخَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ہے، جی صحیح. اس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے. اور اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خلفاء. انہیں تمہیں خلیفہ بنایا. اللہ پاک نے سب لوگوں کو خلیفہ کہا. سبحان اللہ. تو خلیفہ نبی بھی بنے ہیں، غیر نبی بھی بنے ہیں. آپ کون سے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ نبی خلیفہ یا غیر نبی خلیفہ؟
تو انہوں نے کہا غیر نبی، جو نبی کے بعد غیر نبی ہوگا نا، تو پہلے بھی اس طرح غیر نبی ہوگا نا۔ میں نے کہا اچھا غیر نبی ہوگا۔ تو میں نے کہا قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے کہ پہلے غیر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی خلیفہ بنایا تھا، وہ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ تو نبیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں ہے۔ یہ جو وہ تو ہم نے کہا انہوں نے بھی پڑھی نہیں، بعد میں ان کو پڑھنی تھی، میرے پوچھنے کے بعد پڑھنی تھی ان کو، کہ آدم علیہ السلام کو جس طرح بنایا۔ یہ تو نبی تھے۔ اب دیکھو کہ بات غیر نبی کی ہے، وہ آیات پڑھتے ہیں نبی کے خلیفے کی۔ یہ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ دھوکہ ہے۔ اب یہ دھوکہ بھی ان کا پکڑا گیا۔ جی سر۔ بات ہے غیر نبی کے خلیفے کی، تو اللہ پاک نے کہیں اس طرح کا ذکر کیا نہیں ہے کہ میں نے پہلے غیر نبی کو اس طرح خلیفہ بنایا تھا۔ یہ بات سمجھی؟ جی صحیح۔ پکڑے گئے۔ اگر کوئی تفاسیر کو پڑھے تو تفسیروں کو پڑھنے والوں نے کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا نا، جی ہاں؟ جی۔ تو ہم جو تفسیر بیان کرتے وہ ہماری تفسیر مانتے؟ ہاں بھائی؟ نہیں کیوں مانے؟ اور جو ہماری یا کسی کی بھی تفسیر ہے، وہ تفسیر والا جو سمجھتا ہے وہ لکھتا ہے، وہ اللہ کا قول سمجھا جاتا نہیں۔ نہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے پہلے کس طرح بنائے تھے، تو وہ بتائے بھی اللہ تعالیٰ نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ قرآن مجید میں اس طرح ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں نے اس نے کہا کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا بتایا تو تو ہی بتا، پڑھ آیت کہ کس کو پہلے خلیفہ بنایا تھا اس طرح، غیر نبی کی بات کرنا، جی صحیح۔ آیت تو پڑھنا۔ جی ہاں بے شک۔ ہاں، اگر میں کہتا اس طرح بنایا تھا، وہ میرے سے پوچھنا نا آیت پڑھ، جی ہاں۔ سمجھا؟ جی صحیح۔ میں نے تو دیکھی نہیں تھی، اس لیے میں نے بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا نا مجھے پتا نہیں ہے غیر نبی کے بارے میں کوئی آیت ہے نہیں۔ اس طرح خلیفہ بنایا تھا، بس بنایا۔ سب کو بڑھائیں گے۔ باقی ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جس طرح رزق اللہ دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ بے شک۔ پوری دنیا کے زیرو چیزوں کو اللہ ہی پالتا ہے، لیکن دنیا میں دیکھا گیا ہے کسی کو باپ نے پالا، کسی کو چچا نے پالا، کسی کو ممو نے پالا، اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ تو ما فوق الاسباب اللہ ہی پالتا ہے، ما تحت الاسباب کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ ادھر بھی ما فوق الاسباب خلیفہ اللہ بناتا ہے، ما تحت الاسباب صحابہ کی بیعت سبب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے یہ سمجھا کوئی اور بتاؤ۔ یہ بھی اللہ نے ہی بنائے، جی صحیح۔ جس طرح رزق اللہ ہی دیتا ہے بیمار کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لیکن کوئی نہ کوئی دوائی سبب ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے۔ ہاں بھائی؟ جی صحیح۔ سبزہ کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ لیکن فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا ومما تنبت الارض، زمین اگاتی ہے، زمین ہو گئی۔ تو ما فوق الاسباب کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ ما تحت الاسباب زمین۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل ہم بات۔ فی سبیل اللہ، مال خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیج ڈالے اور ایک دانہ 7 گوشے اگائے، دانہ گوشے اگائے، انبتت سبع سنابل، تو دانا 7 گوشے اگانے کی نسبت کس طرف کی گئی؟ دانے کی طرف۔ حالانکہ اگاتا کون ہے؟ اللہ۔ 1 سے 7 کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اور تنبت انبتت، یہ دانے کی طرف نسبت کی گئی، تو یہ ما تحت الاسباب تھی۔ بے شک۔ ما فوق الاسباب اللہ ہی ایک دانے سے 7 گوشے اگاتا ہے، اور ما تحت الاسباب اللہ نے فرمایا دانے نے اگائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دانے نے 7 گوشے اگائے تو اللہ نے نہیں اگائے،
بیمار کو دوائی سے شفا ہوئی تو اللہ نے شفا نہیں دی، اس طرح نہیں کہا جائے گا۔ نہیں، تو اس طرح ادھر بھی نہیں کہا جائے گا کہ بیعت سے جو صحابہ خلیفے ہوئے تو اللہ نے نہیں بنایا، اس طرح نہیں کہا جائے گا۔ بیعت سبب تھی، بنانے والا اللہ تھا۔ بے سبحان شک، اللہ، بے شک۔ سمجھا؟ جی صحیح، ایک دوسرے نے میرے سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ تمہارے ہاں خلافت کس طرح ہے؟ بڑی میں نے کہا ہمارے ہاں خلافت اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں خلافت دو قسم ہے۔ ایک خلیفہ بامانہ دینی رہنما، ایک بزرگ کی بیعت کر کے بندہ ادھر اس کے اسباق پڑھ کر اور بزرگ اور عارف بن جاتا ہے، پھر اس کو اجازت ہوتی ہے وہ دوسرے جگہ جا کے لوگوں کی اس طرح تزکیہ نفس کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، تو کہتے ہیں ایک فلاں کا خلیفہ مجاز ہے، کہتے ہیں جی صحیح، خلیفہ کہتے ہیں۔ جی صحیح، تو جو دین کا فیض سیکھ کر دوسروں کو سکھائے یہ بھی خلیفہ ہے۔ تو دینی نسبت سے سارے صحابہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں، سارے صحابہ۔ خلیفے، اس نے کہا سارے خلیفے، میں نے کہا سارے خلیفے۔ اور دنیوی نظام سنبھالنے کے لیے جماعت جس کو بنائے گی وہ نبی کا نائب بن جائے گا۔ سبحان اللہ، کام چلانا ہے منظم طریقے سے، دین مکمل ہو چکا، سمجھا؟ جی صحیح، تو دینی رہنمائی جدا ہے اور دنیوی نظام کے لیے ایک ہی ہوگا۔ جی صحیح، دینی اس بار سارے ہوں گے، اور یہ بات صرف مسلمانوں کے کتابوں میں نہیں کہ صحابہ تمام نبی کے خلیفے ہیں، یہ شیعہ مذہب میں بھی لکھے ہوئے، شیخ امالی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ مرحم خلفائی، نبی علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا جو میرا دین سیکھ کر لوگوں کو سمجھائیں گے وہ میرے خلیفے ہیں۔ سبحان اللہ، دینی نسبت سے سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے خلیفے ہیں، اور خلیفہ بلا فصل ہیں، سبحان اللہ، خلیفہ بلا فصل ہے، بلا فصل ہیں، سمجھا؟ جی صحیح، اور دنیوی معاملات میں حضرت ابو بکر کو ما تحت الاسباب صحابہ میں نے بنایا، ما فوق الاسباب اللہ نے وعدہ پورا کر کے دیا۔ سبحان اللہ، اگر اس طرح نہیں ہے تو تم ہی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا یا نہیں، جی صحیح، سمجھا؟ جی صحیح، اگر اسی کو خلیفہ کوئی نہیں مانے حضرت ابو بکر صدیق کو، تو دوسرا کوئی خلیفہ اس کے نزدیک ہے صحیح، اگر کسی کو کہتا ہے تو وہ بنا ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا نہیں۔ اب اس ترتیب سے جو آیت استخلاف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان عمل صالح والوں سے وعدہ ہے، منکم جو تم میں موجود ہے، اور آمنو پہلے ایمان لا چکے ہیں، آیت کے نزول سے پہلے جو ایمان لا چکے ہیں ان سے وعدہ ہے، دوسروں سے وعدہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ وعمل الصالحات جو عمل صالح کر چکے ہیں ان سے وعدہ ہے، یعملون صالحات نہیں ہے، عمل کر چکے ہیں ان سے وعدہ ہے۔ تو ان میں سے جو خلیفے بنے وہ اللہ پاک کے وعدے کے مطابق بنے۔ وہ کون تھے؟ خلفائے راشدین، حق چار یا حق چار ہے، خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے، چار یار کہا جاتا ہے، اور وہ آیت کے نزول سے پہلے مومن بھی تھے، عامل صالح بھی تھے، اللہ نے ان کو بنایا بھی نہیں۔ اب جو ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا انکار کرتا ہے۔ شاید، اب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا مسئلہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ کے وعدے کا مسئلہ ہے۔ شاید، جو صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ مانتا ہے وہ اللہ کا تعالیٰ کو وعدہ پورا کرنے والا عقیدہ رکھتا ہے، مانتا ہے۔ جو ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ خلافی کرنے والا سمجھتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو وعدہ خلافی کرنے والا سمجھے تو وہ مومن ہے نہیں، تو اس لیے حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار جو ہے، خلافت ابو بکر کی ذات کی وجہ سے انکاری کافر نہیں، اللہ کے وعدے کے خلاف عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کافر بن جائے گا، شاید، سمجھا؟ جی صحیح، ہمارا نظریہ یہ ہے، اور امت مسلمہ نے جو یہ فرمایا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جماعت نے خلیفہ کو منتخب کیا تو انہوں نے کہا کہ یہی غلط ہے، خلیفہ اللہ بنائے گا. یہیں سے بات چلی تھی نا. جی صحیح. دوسرا سوال کیا؟ انہوں نے امت سے جدا ہونے کی بنیاد یہ شروع کی. ایک بات یہ. ایک بات. دوسرا ان کا نظریہ یہ انہوں نے اس لیے بنایا تاکہ امت جن کو خلیفہ بنایا ہے، جن کو خلیفہ مانتی ہے، ان سے اعتماد ہٹ جائے. یہ نظریہ اس لیے بنایا. دوسرا انہوں نے یہ نظریہ بنایا کہ خلیفہ جو ہوگا وہ معصوم عن الخطأ ہوگا. یہ اس لیے انہوں نے شرط رکھی تاکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مومن، سارے کے سارے مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو معصوم کہتے ہی نہیں ہیں. تو وہ اعتراض آسان ہو جائے گا کہ حضرت ابو بکر کو یہ معصوم مانتے ہیں، تو ایک نیا خالی ذہن کہے گا نہیں کہتے، نہیں مانتے تو خلیفہ بھی نہیں ہوگا. معصوم ہے ہی نہیں، خلیفہ کیسے؟ یہ نبی کا خلیفہ ہے، نبی معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہوگا. یہ اس طریقے سے جو خلیفہ بنا اس سے اعتماد ہٹانے کی کوشش کرتے. تیسری بات یہ کہ وہ خلیفہ عالم الناس ہو، کسی مسئلے میں یہ نہ کہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں. یہ بھی انہوں نے من گھڑت شرط رکھی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جاتا ہے، جب تک وحی نہیں آتی کہتے آئے، آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں وحی نہیں آئی بعد میں بتاؤں گا. ان کی سوچ یہ ہے کہ خلیفہ لا ادری نہ کہے. یہ اس لیے کہا کہ تاکہ امت مسلمہ کے نزدیک حضرت ابو بکر اس طرح نہیں ہے کہ جو کہو وہ بتائے، وہ دوسروں سے پوچھ سکتا تھا اور پوچھتا تھا، اس میں کوئی حرج اور عیب بھی نہیں ہے. انہوں نے اس طریقے سے یہ سوال بنایا تاکہ حضرت ابو بکر کی خلافت سے لوگوں کا اعتماد ہٹ جائے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اشجع الناس ہوگا تاکہ سب سے ٹکرائے، سب سے لڑائے پرواہ نہ ہو، سب سے لڑے پرواہ نہ ہو. اور یہاں تک لکھا ہے کہ ظالم سے حق لے کر، مظلوم کا حق ظالم سے لے کر مظلوم کو دلا سکے تو یہ اشجع الناس ہو. اور ان کو پتا ہے کہ امت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی تعریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ علی شجاع تھا اور ابو بکر اس طرح نہیں تھا، لہذا خلافت کا اعتماد اس سے ہٹ جائے اور علی کی طرف لوٹے. یہ سارے شرائط انہوں نے من گھڑت بنائے. نہ اللہ نے ایسا شرط کو بیان کیا، نہ اللہ کے نبی نے بتایا. شیعوں نے خود اپنی طرف سے شرائط بنا کر، وہ بھی اللہ کے اوپر تھوپے کہ بنائے گا اللہ، لیکن شرائط یہ ہوں. بنائے گا کون؟ اللہ. اور شرائط کس نے بنائے؟ خود بنا رہے ہیں. بڑے معتبر ہیں. خلیفہ بنائے اللہ، شرائط اس کو یہ بتائے کہ ایسا ایسا بنانا، خیال کرنا. یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. شرائط انہوں نے خود بنائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان ہو عمل صالح اللہ بنائے گا. باقی شرائط انہوں نے خود بنایا کہ اللہ کے دیے کہ ایسا بنانا، اور کہا کہ ایسا خلیفہ بنانا اللہ پر واجب ہے. سمجھا؟ جب اس طرح کی بات ہمارے ساتھ ان کی ہوتی رہی تو ہم نے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی خلیفہ، اب یہ ساری چیزیں ہم نے جب پڑھی، ہم نے کہا یہ باتیں کیا کیا کرتے ہیں. کہ اللہ نے بنایا، پھر کہتے ہیں کہ خلافت چھینی گئی. سمجھا؟ اشجع الناس ہو، عالم الناس ہو، لیکن اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو اس لیے ہم نے کتابوں کو چھوڑ کر کتابوں کو ماننے والوں سے بات کرنا شروع کی. میں ان سے پوچھو. تو میں نے اس دوست کو بتایا کہ ان سے جا کے اس طرح پوچھ کے خلیفہ بناتا کون ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے، لوگوں کو کوئی دخل اس میں نہیں ہے. ایک سوال یہ تھا کہ خلیفہ کون بناتا ہے. سوال لکھو کہ پوچھنا ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق خلیفہ بنانا کس کا ذمہ ہے.
खलीफा बनाना किसका जिम्मा है? जो जवाब दे। दूसरा सवाल कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के बाद पहला खलीफा किसको बनाया? जो जवाब दे, बस एतराज नहीं करना। तीसरा सवाल कि जिसको अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया उसको खलीफा बनने दिया गया या नहीं? जो भी जवाब दे खामोश। जो जवाब दे आपको कहना है हाँ अल्लाह ये तो हमें पता नहीं था यार, बड़ी बात है, बहुत फायदा हुआ, और फायदा होगा नहीं। चौथा सवाल कि जिसको अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया, तीसरा क्या था, उसको बनने दिया गया या नहीं दिया गया। चौथा सवाल था कि उससे खिलाफत छीनी गई या नहीं। पांचवा सवाल कि वो अभी खलीफा बिला फसल है या नहीं। कितने सवाल हुए? लेकिन एक सवाल एक महफिल में करना है, दूसरी महफिल में दूसरा सवाल, उसी महफिल में दूसरी महफिल में वो सवाल करना नहीं है, क्योंकि जब भी आप उससे दूसरा सवाल करें तो उसका ज़हन फ्रेश हो और अपने मजहब के मुताबिक जवाब दे, परेशान ना हो। एक ही वक्त ज़्यादा सवाल करेंगे वो परेशान हो। परेशान करना नहीं है, संजीदगी से उसे दीन समझना है। जब इसने उससे ये सारे सवालात किए तो पहले सवाल का जवाब उसने दिया कि अल्लाह बनाता है, और दूसरे सवाल का जवाब दिया कि लोगों को बनाने का कोई दखल नहीं है। तीसरा सवाल था, यानी ये उस पहले के साथ है। तीसरा सवाल था कि उसको अल्लाह ताला ने जिसको खलीफा बनाया उसको खलीफा बनने दिया गया या नहीं, तो उसने कहा नहीं दिया गया। यही तो एटम बम लगा ना माना, जो बनने नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। अल्लाह ताला ने बना। चौथा सवाल था कि उससे खिलाफत छीनी गई या नहीं, तो उन्होंने कहा खिलाफत छीनी गई। पांचवा सवाल था कि उस अभी वो खलीफा बिला फसल है या नहीं, तो कहा है। अरे छीनी गई। ये सारी बातें उसने जब लिख के दी और हाथ रिकॉर्ड भी किया, अब वो रिकॉर्ड भी मौजूद है, तहरीर भी मौजूद है, समझा। अब वो मेरे पास आया कि ये जवाबात उसने दिए हैं, अब मुझे छोड़ो, मैं इससे बात करूं। मैंने कहा ना, आपने उसके मोटे मोटे रास्ते तो बंद किए हैं, वो भागने की कोशिश करेगा। चोर जब समझेगा कि मैं पकड़ा गया हूं तो क्या कुछ न करेगा, जो कर सकेगा वो करेगा ना। आप वो जितने ये बातें तो उसने की है, लेकिन वो किसी सुराग से निकलने की कोशिश करेगा कि कोई पकड़े न, वो न पकड़े। वो इस तरह ढूंढते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ कि वो इस तरह यानी कि समझते हैं कि हम निकल जाएंगे, निकलेगा वहाँ से भी नहीं। लेकिन एक बताता हूँ, जब आप इस तरह उसको कहेंगे कि उसको खलीफा अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह के बनाए हुए खलीफे से अल्लाह का ओहदा कैसे कोई छीन सकता है? अल्लाह ने बनाया, बन न सका, ये कैसे हो सकता है? तो वो एक मिसाल देते हैं। वो कहते हैं देखो भाई, कोई डॉक्टरी पढ़ता है, डॉक्टरी की तालीम हासिल करता है, तो जिसने डॉक्टर की तालीम हासिल की, डिग्री उसके पास है, हकीकत में डॉक्टर वो ही है। इस तरह होता है। और दूसरा कोई आया, रुश्वत देकर नौकरी दूसरा ले गया, नौकरी ले गया। अब जो दूसरा है वो डॉक्टर है नहीं, रुश्वत से उसने नौकरी ली है। डॉक्टर वो है जिसके पास डिग्री है, और वो जाली है जो दूसरा जिसके पास कुर्सी है। तो कुर्सी पे वो बैठा हुआ है जिसने रुश्वत देकर नौकरी ली है, और ये नीचे बैठा हुआ है, लेकिन डॉक्टर ये है, वो कुर्सी पर बैठे हुए भी डॉक्टर नहीं है। ये भी इसी तरह है।
خلیفہ حقیقت میں علی ہے، حضرت ابو بکر کرسی پہ بیٹھے ہوئے بھی خلیفہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جان چھڑانے کے لیے مثالیں دے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اگر وہ کہے، مجھے تو پتہ نہیں کہے گا یا نہیں، کہتے ہیں میں نے بتایا، اگر وہ اس طرح کہے تو پھر آپ کو کہنا ہے کہ بھائی ڈاکٹر جو ڈگری کرتا ہے تو اس کو ڈاکٹری کی نوکری دینا کس کے ذمے ہوتا ہے؟ عوام کے یا گورنمنٹ کے؟ کس کے ذمے؟ دوسرا جو رشوت دے کر ڈیوٹی لے جاتا ہے تو رشوت کس کو دیتا ہے؟ عوام کو؟ گورنمنٹ کو؟ تو جو دینے کا مجاز ہوتا ہے وہی تو رشوت دے کر ایک کا حق دبا کر دوسرے کو دیتا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ادھر بھی اس طرح ہے کہ حق علی کا تھا خلافت، حضرت ابو بکر نے اللہ کو رشوت دے کر علی کی خلافت لے لی، تو یہ تو اللہ نے بھی ظلم کیا نا۔ اگر کہے تو یہ بات کر، یہ سوراخ بھاگنے کا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ یہ بھائی گیا، اس کے بعد جا کے بھائی آپ نے مجھے بہت، اس کو کہا آپ نے مجھے بہت سمجھایا ہے، بہت ٹائم دیا ہے، آپ نے بڑی محنت کی ہے بھائی، لیکن یار آپ کتنا اچھا سمجھا رہے تو اب میں الجھ گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، میں کیا کروں؟ کہا کیسے؟ کہ جو آپ نے لکھا لکھ دیا ہے نا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ دوبارہ مجھے سمجھائیں۔ سمجھا؟ اب سمجھنے کا انداز کچھ اور تھا، کچھ انداز اور تھا۔ سمجھائیں کہ آپ نے کہا خلیفہ اللہ بنائے گا، لوگوں کو کوئی دخل نہیں۔ صحیح کہا؟ کالا لکھا ہوا ہے۔ کہا میں نے کہا کہ جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا اس کو خلیفہ بننے دیا گیا یا نہیں؟ تو نے کہا کہ نہیں بننے دیا۔ ارے اللہ نے کام کیا، لوگوں نے کرنے نہیں دیا، یہ کیسے میں مانوں؟ اللہ نے خلیفہ بنایا، لوگوں نے بننے، تو اللہ تو مغلوب ہو گیا۔ جس کو ذرہ برابر بھی اللہ کی طاقت پر ایمان ہے وہ ایسا نظریہ رکھ سکتا ہے کہ اللہ نے علی کو خلیفہ بنایا لیکن لوگ اللہ سے پر غالب آ گئے اور خلیفہ علی کو بننے نہیں دیا، یہ تو لوگ غالب آ گئے، اللہ مغلوب ہو گیا، یہ عقیدہ میں کیسے رکھوں جو تو نے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی کو خلافت ملی ہی نہیں۔ اور پھر آگے میں نے پوچھا کہ اس سے چھینی گئی یا نہیں؟ تو نے کہا خلافت چھینی گئی، جب ملی نہیں تھی تو چھینی کیسے گئی؟ یہ کیسے کہا آپ نے؟ تو اس نے کہا تو نہیں سمجھا، یہی ڈاکٹر والی مثال اس نے شروع کی۔ جیسے اس نے شروع کی سن رہا تھا، جیسے اس نے پوری کی، اس نے یہ جواب دیا کہ رشوت اللہ کو ابو بکر نے دی، یہ کیا کہتا ہے تو؟ پھر خاموش ہو گیا، پھر اس طرف نہیں ہے، پھر ادھر ادھر بھاگنے، جکڑا ہوا تو تھا نا۔ یہ میں کیسے مانوں یار کہ خلافت علی کو ملی ہی نہیں تھی، چھینی گئی؟ اگر چھینی گئی تو کتنے دنوں کے بعد اور کس طرح چھینی؟ لڑائی ہوئی، لاٹھی سے چھینی، نشہ دیا، بچے سے کوئی ٹافی چھینتا ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی سے خلافت چھینی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور کتنے دنوں کے بعد چھینی؟ یہ تو نے کیا لکھوایا مجھے؟ یار مجھے سمجھاؤ۔ اب گلے میں ہاتھ مضبوط ہے کہ یار مجھے سمجھاؤ یار، واہ جی مجھے سمجھاؤ۔ اب وہ سمجھائے یا یہ سمجھا رہا ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کو سمجھاتے سمجھاتے سمجھ جائے گا کہ غلط ہے۔ اب آپ نے کہا کہ حضرت علی کو اللہ نے بنایا، لوگوں نے بننے نہیں دیا، اور بنا بھی نہیں، پھر چھینی بھی گئی، یہ کوئی سمجھدار بندہ کر سکتا ہے بات؟ اور پھر میں نے پوچھا وہ خلیفہ بلا فضل ہے؟ صحیح کہا ہے، ملی بھی نہیں، چھینی بھی گئی، ہے بھی صحیح۔ ہاں ملازم بینک پہ جائے تنخواہ لینے کے لیے، نہیں ملی، گھر آ کر کہے کہ چھینی گئی، یہ بھی عقل ہے؟ ہاں پھر کہے تنخواہ میرے پاس ہے بھی صحیح، یہ سچ ہے؟
اور اس چھینی ہوئی چیز پر کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ خلیفہ بلا فضل ہے، چھینی بھی گئی ہے بھی صحیح، اور اذان کے درمیان میں جھوٹ بولتے ہیں کہ خلیفہ بلا فضل ہے، چھینی جو گئی ہے کب؟ ہاں بھائی، عمران کو اب اتارا گیا نا، اب وزیر اعظم ہے، نہیں جب اتارا گیا تو نہیں ہے نا۔ اس زمانے میں نواز شریف کو اتارا گیا تھا تو اس نے یہ مثال دی، نواز شریف کو اتارا گیا اب ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اور تم کہتے ہو چھینی بھی گئی، خلیفہ بلا فصل ہے بھی صحیح، اور اس چھینی ہوئی چیز پر عید غدیر مناتے ہو۔ کیا مناتے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، طالب ہو نا، پتہ نہیں عید غدیر کیا ہے۔ عید مناتے ہیں 18 ذوالحج کو، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ 9 ذوالحج کو عرفے کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حکم آیا کہ علی کی خلافت کا ادھر حج پہ اعلان کرو۔ 9 ذوالحج دن کیا تھا؟ جمعے کا، عرفے کا دن، جمعے کا دن، عرفے کا دن، جمعے کا دن۔ عرفہ کس کو، کون سی تاریخ ہوتا ہے؟ 9 ذوالحج ہوتا ہے۔ 9 ذوالحج جمعہ تھا، پھر نبی نہیں بتا رہا تھا، ڈر رہا تھا، اللہ نے بار بار کہا نعوذ باللہ۔ پھر جب خم غدیر پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکے دے کر نعوذ باللہ کہا کہ علی کی خلافت پر ادھر اعلان کرو۔ تو کہتے ہیں وہ خم غدیر میں 18 ذوالحج کی تاریخ تھی اور جمعے رات کا دن ہے۔ اب کیلکولیٹر نکالو، حساب کرو کہ 9 ذوالحج جمعہ ہو، پھر 18 کو جمعرات ہو سکتی ہے؟ یہ دوسرا سچ یہ ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہوئی ہے۔ تو ادھر بھی وہی بات، بنایا اللہ نے، لوگوں نے بننے نہیں دیا، بنا نہیں، پھر چھینی بھی گئی، پھر ہے بھی صحیح۔ اس کو کہتے ہیں، یہ کوئی سمجھدار بندہ یہ ساری چیزیں مل کر مان سکتا ہے؟ ہاں بھائی، یہ کوئی جوڑ لگتا ہے؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں 2 دنی 5، 2 دنی 2 دنی 5 ہوں گے صحیح؟ نہیں ہاں بھائی، نہیں، 4 ہوں گے۔ 4 ہوں گے۔ یہ 2 دنی 5 کیسے ہوئی؟ بڈو پنج کیے تھا، یہ بڈو پنج ہے۔ اس دین کا نام ہے 2 دنی 5۔ اگر کوئی غور فکر کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ 2 دنی 5 نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ کوئی غور فکر کرے تو وہ خود سمجھے گا کہ یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خلیفہ، اللہ تعالیٰ کسی کو خلیفہ بنائے اور لوگ نہ بننے دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح 2 دنی 5 نہیں ہو سکتا، اس طرح اللہ کسی کو خلیفہ بنائے وہ خلیفہ نہ بن سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو خلیفہ ہوگا اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ خلافت ان کے ہاں نبوت کی طرح ہے، تو کسی سے نبوت کسی نے چھینی ہے؟ نہیں، تو جب میرے دوست نے اس کو یہ کہا کہ خلافت چھینی کیسے، نبوت چھین سکتے ہیں، تو اس نے کہا بھائی یہ ہے نہیں مانا نا، یہ نہ ماننا چھیننا ہے، نہ ماننا۔ تو کہا بھائی نہ ماننا چھیننا ہے، تو ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑا لوگ نہیں مانتے تو یہ نبوت چھینتے ہیں؟ چھینتے ہیں نبوت؟ یہ کیسے؟ یہ نہ ماننا چھیننا ہے۔ یہ اب جھوٹ بنا رہا تھا لیکن بن نہ سکا، کچا جھوٹ تھا نا، پکڑا گیا۔ تو جس طرح 2 دنی نہیں ہو سکتا، اس طرح یہ خلیفہ جس کو اللہ عہدہ دے وہ چھینا نہیں جا سکتا، اور اگر چھینا گیا ہے تو اب وہ خلیفہ بلا فضل ہو نہیں سکتا۔ جس طرح 2 دنی صحیح نہیں ہو سکتا، اس طرح چھینی ہوئی چیز والے کو اب خلیفہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ اگر غور کرے تو یہ 2 دنی کی طرح، 2 دنی 5 کی طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر غور فکر نہیں ہے تو بڑے بڑے جج، بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر،
جو دوسرے لوگوں کا فیصلہ کرتے ہیں وڈیرے، یہ اسی ددنی 5 دین پر ہیں. یہ بڑا جج ہے، دین ددنی 5 ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ باتیں سنجیدگی سے عام کرو، انشاءاللہ الرحمن لاکھوں لوگوں کے صحیح دین سمجھنے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا. دیکھو لڑائی نہیں ہے، ٹکر نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، یہ ایک خیر خواہی ہے، یہ ایک شریعت ہے. یہ غلط نظریے کی ایک کھلی تردید ہے. تو غلط سے کوئی بچے صحیح پہ آئے تو یہ بڑا ثواب ہے. اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو صحیح دین کو اخلاص سے سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا.